سوال: بتائیں حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت کی روح کون قبض کرے گا؟ جواب: اللہ تعالی فرمائے گا اسرائیل تو بھی مر جا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے سجدے میں گر جائیں گے اور روح جدا ہو جائے گی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے بارے میں فرمایا کہ ان سے محبت کرنا اور ان کا شکر ادا کرنا میری پوری امت پر واجب ہے؟ جواب: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو کن کن چیزوں سے پیدا کیا گیا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی، پانی، آگ اور ہوا سے پیدا کیا گیا۔ سوال: وہ کیا ہے جو مرنے کے بعد بھی انسان کے ساتھ قبر میں جاتا ہے؟ جواب: وہ علم دین ہے جو مرنے کے بعد بھی انسان کے ساتھ قبر میں جاتا ہے۔ سوال: کس شخص کے فوت ہونے پر پرندے، زمین کے تمام جانور، دریاؤں میں رہنے والی مچھلیاں روتی ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب علم دین پڑھانے والا شخص فوت ہوتا ہے تو اس پر فضا سے پرندے، زمین کے تمام جانور، دریاؤں میں رہنے والی مچھلیاں روتی ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کی تخلیق کے لیے مٹی لانے کے لیے زمین پر کس کو بھیجا؟ جواب: آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مٹی لانے کے لیے حضرت جبریل کو زمین پر بھیجا گیا۔ آپ جب تشریف لائے تو زمین سے مٹی لینے کا ارادہ کیا تو زمین نے بڑی عاجزی و انکساری اور گریہ گزاری سے عرض کیا کہ میری مٹی سے بننے والے شخصوں نے اگر خریجیں کی یا وہ جرم کی وجہ سے جہنم میں گئے تو تکلیف ہوگی۔ تو حضرت جبریل زمین کی عاجزی کو دیکھ کر واپس چلے گئے اور اللہ تعالی کے حضور تمام ماجرا بیان کر دیا۔ اسی طرح حضرت اسرافیل بھی آ کر چلے گئے اور حضرت میکائیل بھی آ کر چلے گئے۔ ان تمام کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے۔ ان کی خدمت میں بھی زمین نے بڑی عاجزانہ گفتگو کی، لیکن آپ نے کہا کہ میں تیری بات تسلیم کروں یا اللہ تعالی کے حکم پر عمل کروں؟ مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے، اس لیے مجھے تو مٹی ضرور ہی لے کر جانا ہے۔ آپ نے زمین کی انکساری کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ ارشاد باری تعالی کے مطابق زمین سے مٹی لے کر رب تعالی کے حضور حاضر ہو گئے۔ سوال: زمین و آسمان میں پہلے کس چیز کی تخلیق ہوئی؟ جواب: زمین کی ہوئی۔ سوال: سب سے پہلے زمین کا کون سا حصہ بنایا؟ جواب: وہ حصہ جہاں ابھی خانہ کعبہ ہے۔ سوال: اللہ تعالی کس کو معاف نہیں کرتا ہے؟ جواب: اللہ تعالی اس کو معاف نہیں کرتا ہے جو برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو کہہ دے
کہ میں نے اب توبہ کی، ان کی بھی توبہ قبول نہیں جو کفر پر مر جائے، ایسے لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ سوال: غصے کی حالت میں بیٹھنے سے بھی غصہ نہ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے، اگر بیٹھنے سے غصہ چلا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو چاہیے کہ لیٹ جائے۔ سوال: کون سا عمل کرنے والے انسان کو جنت کی خوشبو تک نہیں آئے گی؟ جواب: والدین کی نافرمانی کرنے والے کو۔ سوال: وہ کون سی سنت ہے جو قبر میں بھی مسلمانوں کے ساتھ موجود ہوگی؟ جواب: داڑھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے، اگر کوئی شخص داڑھی رکھنے کا پابند ہو تو اس کے مرنے کے بعد بھی یہ سنت اس کے قبر میں اس کے ساتھ موجود ہوگی۔ سوال: کھانا کھاتے ہوئے دانتوں کے نیچے زبان کا آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: اکثر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے دانتوں کے نیچے زبان آ جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی ہماری برائی کر رہا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی حقیقت میں ثابت نہیں، یہ سب من گھڑت اور بے بنیاد عقائد ہے۔ سوال: کون سا گناہ ایسا ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے؟ جواب: غیبت کرنا۔ پیارے دوستو، یاد رکھیں ہماری اس کوئز کے ویڈیو میں جو بھی سوال جواب آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں وہ سارے سوالات اور جوابات دینی کتابوں سے پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر ہمارے کسی سوال جواب میں آپ مطمئن نہ ہو تو آپ ہمیں کومنٹ باکس میں میسج کر سکتے ہیں، اور اگر ہماری کوئی غلطی آپ کو نظر آئے تو آپ ہماری اصلاح ضرور فرمائیں۔ سوال: رات کو بھوکا سونے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو بھوکا سونے سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ سوال: کسی کو گالی دینے کا کیا عذاب ہے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی چاہے مذاق یا غصے میں دی ہو، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک مرتبہ ڈنک مارنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ سوال: کون سی سبزی کھانے پر جادو اور نظر کا اثر نہیں ہوتا؟ جواب: کریلا، کیونکہ کریلے کی خوشبو اور رس سے شیاطین دور بھاگتے ہیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام بھی اپنی قوم کو کریلا کھانے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ سوال: نماز میں بھول جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: نماز میں بار بار بھول جانا شیطان کے وسوسوں کی نشانی ہو سکتی ہے، اور یہ بے توجہ کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے نماز میں خشوع و خضوع پر دھیان دینا چاہیے اور اللہ کی یاد میں دل لگانا چاہیے۔ سوال: خواب میں کیا دیکھنا
بڑی کامیابی کی علامت ہے۔ جواب: خواب میں اپنے آپ کو سفید لباس میں دیکھنا، قرآن پاک پڑھتے دیکھنا، کعبہ شریف کا دیدار کرنا، ہرے باغات یا درخت دیکھنا یا روشنی کا منظر دیکھنا کامیابی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سوال: کون سی صورت ایسی ہے جس کو اگر نماز میں نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوگی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں کون سی معلومات آپ کو اچھی لگی، آپ ہمیں پیارا سا کمنٹ کر کے بتائیں، اور آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔